السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیر خیریت سے ہیں؟ ایک فتویٰ جو ہے نا وہ درکار ہے اس سلسلے میں کہ مسجد کی حدود جو ہے نا یہ شرعاً کہاں تک ہوتی ہے؟ مسجد کے اندر جو مکان ہوتے ہیں وہ عبادت گاہ میں شامل ہیں یا نہیں؟ اسی طرح دکانیں ہیں وہ عبادت گاہ میں شامل ہیں یا نہیں؟ یعنی مسجد کی وہ جگہیں جو ہم نے کرائے پر لگائی ہوئی ہیں، وضو خانہ، واش روم، جوتے رکھنے کی جگہ، آیا یہ سب بھی عبادت گاہ میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ اس بارے میں تحریری فتویٰ جو ہے نا وہ چاہیے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، مسجد کا جو پلاٹ ہوتا ہے یا رقبہ ہوتا ہے وہ تو پورا وقف ہوتا ہے نا، تب وہ مسجد بنتی ہے۔ وقف کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور اللہ کے لیے مختص ہو جاتا ہے، اور اس لیے اس میں نہ میراث جاری ہوتی ہے، نہ اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی اور تصرف اور عمل دخل کیا جا سکتا ہے وقف ہونے کے بعد۔ تو پورا جو مسجد کے لیے جگہ رقبہ مقرر کر دیا جاتا ہے، مختص کر دیا جاتا ہے، وقف کر دیا جاتا ہے، تو وہ پوری جگہ انسانی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔ اس بات میں تو وہ سارا رقبہ برابر ہے نا، لیکن آگے پھر اس کی دو کیٹیگریاں بنتی ہیں۔ اس مسجد کے رقبے کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نماز کے لیے متعین ہو جاتا ہے۔ اس میں جب مسجد بننے کے بعد ایک دفعہ نماز پڑھ لی جائے جتنے حصے میں، اور نیت مثلاً متولی یا انتظامیہ یا واقف نیت کر لے کہ یہ حصہ نماز کے لیے مقرر ہو گیا، اور اس میں ایک دفعہ نماز پڑھ لی، تو اب وہ حصہ نماز کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے۔ اس پہ اب مسجد کے احکام جاری ہوتے ہیں، یعنی اس میں باجماعت نماز کا ثواب مسجد والا ملے گا، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف اس میں کیا جا سکے گا، اور بڑی ناپاکی کی حالت میں جو مسجد میں داخلہ ممنوع ہوتا ہے تو اس حصے میں وہ داخلہ ممنوع ہو جائے گا، اور اس کے ادب احترام کے وہ سارے احکام جو شریعت نے مقرر کیے ہیں مسجد کے لیے وہ سب یہاں پر لاگو ہوں گے، اور وہ ساری فضیلت اور اجر اور ثواب جو مسجد کے حوالے سے ہے، مسجد کی عبادات کے لیے ہے، مسجد کے اعمال کے لیے ہے، تو وہ اس حصے میں وہ اعمال کرنے والے کو وہ فضیلت، وہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور اب اس کو آئندہ کبھی بھی مسجد سے نکالا نہیں جا سکے گا۔ اس حصے کو، جتنے حصے میں نماز پڑھ لی، صفیں بن گئی، نماز کے لیے مقرر ہو گیا، تو اب اس کو آئندہ چینج نہیں کیا جا سکتا کہ اب اس کو مسجد کے نماز والے حصے سے نکال کر مسجد کے کسی اور ضرورت میں اس حصے کو شامل کریں، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو اس حصے کے احکام ہیں جو مسجد کے لیے مختص ہو جائے، جس میں نماز پڑھ لی جائے اور نماز گاہ، جماعت گاہ کی نیت اس میں کر لی جائے، تو وہ شرعی مسجد بن جاتی ہے، وہ سب نازک احکام اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، اس وقف پلاٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو مسجد پر وقف ہوتا ہے، یعنی وقف تو ہوتا ہے جیسے میں نے عرض کیا، لیکن وہ مسجد پر وقف ہوتا ہے، مسجد نہیں ہوتی۔ تو اس حصے میں مثلاً وضو خانہ بنا لیا جاتا ہے، طہارت خانے بنا لیے جاتے ہیں، اسٹور گودام بنا لیا جاتا ہے، امام مؤذن وغیرہ کے لیے، مسجد کے کارکنوں کے لیے کوئی کمرہ بنا لیا یا رہائش بنا لی، یا اس میں کوئی کرائے کی دکانیں بنا کے کرائے پہ دے دیں اور اس کی آمدنی مسجد پہ خرچ کی جانے لگی، یا اس میں کوئی مدرسہ بنا لیا، مسجد سے متعلقہ مدرسہ، تو یہ سارے کام پھر اس حصے میں ہوتے ہیں، تو اس کے وہ احکام مسجد والے نہیں ہوتے۔ دیکھیں، وہاں استنجا خانہ بھی بن جاتا ہے، وضو خانہ بھی بن جاتا ہے، باتھ روم بھی بن جاتے ہیں، تو اس لیے بنتے ہیں نا کہ اس کا حکم مسجد والا نہیں ہوتا، گو کہ ہوتا وہ وقف ہی ہے، تو اس لیے اس حصے میں تو کوئی چینجنگ کی جا سکتی ہے۔
یعنی جو وضو خانہ ہے اس کو وضو خانے سے نکال کے استنجا خانہ بنا لیں، استنجا خانے والی جگہ کو چینج کر کے وضو خانہ بنا لیں، یا ان جگہوں میں کمرہ بنا لیں مسجد کی ضروریات کے لیے، مدرسے کے لیے یا مؤذن وغیرہ کے لیے، تو یہ سب کر سکتے ہیں، یا کمرے والی جگہ کو وضو خانہ استنجا خانہ بنا لیں۔ بلکہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کوئی حصہ مزید مسجد میں شامل کرنا چاہیں، نماز کے لیے جگہ تنگ ہو گئی تو اس جگہ میں سے کوئی شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو غرض ہے کہ اس حصے میں تو مسجد کے متعلقہ سب ضروریات کے لیے چینجنگ کی جا سکتی ہے، لیکن جو جگہ نماز کے لیے مختص ہو گئی اور وہاں ایک دفعہ نماز ہو گئی تو اس میں پھر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، وہ پھر ہمیشہ کے لیے مسجد ہی رہتی ہے اور مسجد والا ہی احترام اس کا برقرار رہتا ہے۔ تو یہ تفصیل ہے اس میں۔ باقی یہ واٹسپ پہ فتوے، تحریری فتوے تو نہیں دیے جاتے، اس کا طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ کسی دارالفتہ میں سوال جمع کرا دیں، وہ آپ کو وقت دے دیں گے، وہ اتنے وقت میں آپ کو پھر تحریری فتویٰ، ریٹن تحریر آپ کو دے دیں گے، اور یہاں تو بہرحال مسئلہ آپ کو بتا دیا گیا۔ تو تحریر کے لیے تو پھر سوال جمع کرانا پڑے گا دارالفتہ میں جا کے، اور اس میں پھر 2-4 دنوں میں آپ کو اس کا تحریری جواب مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔